الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام السلام علیکہ وارث امیر المؤمنین ولی اللہ صلوات علی محمد وعلی محمد زیارت وارثہ کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس جاری ہے، سلسلے کی چوتھی مجلس ہے۔ جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام اپنے جد بزرگوار جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں کس انداز سے سلام پیش کیا، یہ زیارت وارثہ میں اس کے الفاظ بتاتے ہیں کہ امام کی عظمت کو صرف امام ہی جان سکتا ہے۔ ہم صرف وہ الفاظ دہراتے ہیں کہ جو دوسرے معصوم نے ادا کیے ہیں ایک معصوم کو سلام کرنے میں، اور وہ الفاظ ہی صرف عکاسی کرتے ہیں، انسان کو معرفت عطا کرتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ فضائل کی بہترین زیارت ہے۔ اگر آپ فضائل اہل بیت سمجھنا چاہتے ہیں تو زیارت جامعہ کبیرہ کو دیکھیں۔ بکم ینزل الغیث، آپ ہی کے صدقے میں اللہ بارش نازل کرتا ہے، آپ ہی کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ جتنے بھی درخت پھل دیتے ہیں، جو سبزیاں اگتی ہیں، مولا یہ آپ کے صدقے میں اللہ عطا کرتا ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ بھیجتا ہے، ولی نعمت اہل بیت علیہ السلام، وہ ولی نعمت ہے، اولیاء النعم، وہ اولیاء نعم ہے۔ ولی نعمت وہ ہیں جن کی وجہ سے نعمتیں ملتی ہیں، تو یہ سب کچھ ان کے صدقے میں ہے۔ اب زیارت وارثہ تعارف ہے جناب سید الشہداء کا۔ زیارت عاشوراء، زیارت وارثہ، اس طرح سے ہر مناسبت پہ کوئی نہ کوئی زیارت موجود ہے۔ زیارت اربعین ہے، زیارت شب قدر ہے، زیارت روز عید ہے، زیارت نیمہ شعبان ہے، زیارت یوم عرفہ ہے۔ تو ہر مناسبت پہ جناب سید الشہداء کی کوئی نہ کوئی زیارت ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب سید الشہداء کا مقام کیا ہے۔ ان زیارات سے پتہ چلتا ہے امام کا مقام کیا۔ اب چھٹے امام علیہ السلام نے اپنے انداز سے اپنے جد بزرگوار کو سلام کیا، اور اس میں میں نے یہ الفاظ ادا کیے کہ امام نے ان کو وارث قرار دیا ہے۔ جناب سید الشہداء کو انبیاء کا وارث قرار دیا، جو سارے انبیاء کی زحمتوں کو بچائے وہ سب کا وارث ہے۔ اب ان زیارات میں الفاظ کیا استعمال کیے ہیں؟ میں نے ابتدائی آپ کے سامنے کل الفاظ کی کچھ تشریح پیش کی ہے، آج جو آئندہ آنے والے جملے ہیں ان کی تشریح پیش کروں گا۔ پیغمبر اسلام کا وارث قرار دیا کس چیز میں؟ ان کے حبیب اللہ ہونے میں جناب سید الشہداء کو ان کا وارث قرار دیا۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ السلام علیکہ وارثہ محمد حبیب اللہ، یہ ہم نے جملے کل اس کی تشریح پیش کی تھی۔ آج السلام علیکہ وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ۔ اب یہاں پہ کس چیز کا وارث قرار دیا ہے امیر المؤمنین کی؟ جناب امیر المؤمنین کہا، علی نہیں کہا، امیر المؤمنین کہا۔ اس پہ غور کیجئے گا،
یہ نہیں کہا السلام علیکہ وارث علی ولی اللہ، یہ نہیں کہا، کہا السلام علیکہ وارث امیر المؤمنین ولی اللہ۔ ذرا اس پہ غور کیجئے گا بھئی، ذہن میں تو یہی آتا ہے نا کہ السلام علیکہ وارث علی امیر المؤمنین یا علی ولی اللہ، علی کے ولایت میں، ان کی ولایت میں وارث آپ پہ سلام ہو۔ آپ نے نام نہیں لیا، علی نہیں کہا، بلکہ کہا امیر المؤمنین کے وارث۔ لقب جو القاب مخصوص ہیں جناب امیر المؤمنین سے، ان میں سے یہی لقب ہے جو مخصوص ہے جناب امیر علیہ السلام سے، مخصوص ہے۔ جب کسی نے چھٹے امام کو کہا نا، امام کو مخاطب کر کہا کہ یا امیر المؤمنین، کتاب الارشاد جلد نمبر 2، شیخ مفید کی کتاب ہے کتاب الارشاد، اس کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ کسی نے کہا چھٹے امام سے یا امیر المؤمنین، مولا نے کہا آج تو تم نے کہہ دیا، آئندہ کبھی مت دہرانا، آئندہ کبھی مجھے امیر المؤمنین مت کہنا۔ کہا مولا کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہا مومنوں کا امیر ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے جد بزرگوار کی عداوت میں، ان کی بغض میں، کینے میں، دشمنی میں بہت سے ان کے دشمنوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا، بہت سے دشمنوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا، اس لیے سارے اماموں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کوئی بھی امیر نہیں کہلوائے گا، یہ مخصوص رہے گا علی ابن ابی طالب سے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات۔ مولا نے فرمایا کہ یہ صرف مخصوص ہے ہمارے جد بزرگوار سے، ان کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کہلوائے۔ بہت سے دشمنوں نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلانا شروع کیا۔ آج بھی عزیزان گرامی، جب بھی کوئی آدمی اعلان کرتا ہے کہ میں حکومت بنا رہا ہوں اور حکومت اسلامی بنا رہا ہوں، تو اپنے آپ کو فوراً کہتا ہے مجھے آج سے امیر المؤمنین کہو۔ یہ کوئی نئی ریت نہیں ہے، یہ کچھ بڑے دشمن تھے علی بن ابی طالب کے جنہوں نے شروع کیا تھا اپنے آپ کو امیر کہلانا۔ تو ہمارے ائمہ اہل بیت نے بتایا کہ خبردار کسی کو امیر المؤمنین تسلیم نہ کرنا سوائے علی بن ابی طالب۔ اگر ہمارے امیر ہیں تو صرف علی بن ابی طالب ہیں۔ تو اب یہاں پہ جناب سید الشہداء کی جب زیارت پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ، جناب سید الشہداء کی جب زیارت پڑھ رہے ہیں چھٹے امام علیہ السلام، تو کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کے وارث، آپ پہ سلام ہو۔ کس چیز میں وارث ہیں؟ ولی اللہ، علی کے اللہ کے ولی ہونے میں ان کے وارث۔ امیر المؤمنین تو وہ ہیں، لیکن کس چیز میں آپ ان کے وارث ہیں؟ کہ ان کی ولایت کے وارث ہیں، ولایت علی کے وارث ہیں۔ اب آئیے ذرا میں جس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہوں، امامت اور ہے، ولایت اور ہے۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے، ایک فرق ہے، البتہ یہ ایک گھنٹے کی میری 2 مجلسیں ہیں، میں نے امریکہ میں کبھی پڑھی تھی نیو جرسی میں، بلکہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کی بہت طولانی مجلسیں، ایک مجلس ہے صرف امامت پہ اور ایک ہے ولایت پہ، کہ امامت اور ہے، ولایت اور ہے، لیکن ہمارے اہل بیت میں دونوں چیزیں جمع ہیں، دونوں چیزیں جمع ہیں۔ ہمارے 12 امام بھی ہیں اور ولی بھی ہیں، ان کے پاس امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، لیکن ولایت و امامت ایک چیز کا نام نہیں ہے، ایک چیز کے 2 نام نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ گھبرا کے سن رہے ہیں اس بات کو۔ دیکھیں میں یہاں پہ روک کے ایک بات کہہ دوں، جناب سیدہ کے پاس امامت نہیں ہے لیکن ولایت ہے۔ پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ جناب سیدہ امام نہیں ہے لیکن ولی ہیں، ولیت اللہ ہیں، ولایت ہے ان کے پاس۔ نبوت نہیں ہے لیکن ولایت ہے۔ نہیں پہنچا پا رہا پھر بھی، آئیں ذرا تھوڑا سا فرق بتا دوں۔ عزیزان گرامی، امام امام سے ہے، امام سامنے کو کہا جاتا ہے، جو پیشوائی کرے، جو سامنے چلے اور اللہ سب کو حکم دے کہ ان کے پیچھے چلتے رہو، وہ امام ہے، وہ امام ہے، یعنی پیشوا۔ امامت ہے پیشوائی، لیکن ولایت ائمہ علیہ السلام سے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، لوگوں نے ظاہری خلافت کو چھینا ہوگا، ان کے منصب کو چھینا ہوگا، لیکن اہل بیت کی ولایت کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، اگر یہ بات پہنچ رہی ہو، عزیزان گرامی، عہدے اور منصب کو کوئی چھین سکتا ہے لیکن ان کی ولایت کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ ولایت اس قدرت کا نام ہے جو اللہ نے صرف ان سے مخصوص کی ہے۔ یہ جو ائمہ اپنے معجزات دکھاتے ہیں اپنی ولایت کے وجہ سے دکھاتے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت اس قدرت کا نام ہے،
اس منصب کا نام ہے، اس عہدے کا نام ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے. علی آج بھی اللہ کے ولی ہیں. آپ یہاں سے بیٹھ کے آواز دیتے ہیں، نجف سے آواز آتی ہے. اگر میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں. آئیے ذرا تھوڑی سی اور میں تشریح کر دیتا ہوں یہ ولایت کیا چیز ہے، اگر سننا پسند فرمائیں گے. یہ تھوڑی سی غور فرمائیے گا عزیزان گرامی. اب آیت ولایت جس طرح سے قرآن کے 114 سورے ہیں، ہر سورے کا ایک نام ہے، قرآن کی سورتوں کے نام ہیں، لیکن بہت سی آیات اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان آیات کے بھی نام ہیں. جیسے آیت الکرسی، آیت مودت، آیت تطہیر، آیت ولایت، آیت بلغ. اب یہ ساری آیات آپ کے ذہن میں ہوں گی، لیکن مجھے آیت ولایت سے متعلق انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آیت آپ نے سن رکھی ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 55 ہے، 5:55. اب یہ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گی آپ کو، یہ حوالہ ہمیشہ ذہن میں رہے گا سب کے. 5:55، 5:5:5 جو پوری طرح سے آیت پنجتنی ہے وہ آیت ولایت ہے. آئیے ذرا غور کیجئے گا. انما ولیکم اللہ، اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کون کون ولی ہے. کہتا ہے اللہ خود ولی ہے. ولایت اللہ کی ہے، ولایت اللہ کی ہے. اب اللہ یہ تخصیص نہیں کر رہا کہ وہ جو ولایت اللہ نے اپنے لیے بتائی ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، اس کی ولایت اور ہے، ان کی اور ہے. اللہ نے لفظ ولی ایک مرتبہ کہا اور ہستیاں 3 بتائی ہیں. اگر غور کریں گے ہستیاں 3 بتائی ہیں. ولایت ایک ہے، ہستیاں 3 ہیں. اس کا مطلب ہے جو ولایت اللہ کے پاس ہے وہی رسول کے پاس ہے، وہی علی کے پاس ہے. اگر ولایت الگ ہوتی تو پھر اللہ کہتا نہیں وہ اس کی ولایت ہے، یہ ان کی ولایت ہے، یہ اس کی ولایت ہے. نہیں، 3 ولایتیں نہیں ہیں، ایک ولایت ہے، 3 ہستیاں. اگر میں پہنچا پا رہا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک کہ تمہارے ولی کون ہیں؟ کہ اللہ ولی ہے، ورسولہ، اللہ کا رسول ولی ہے. اور یہاں رسول سے مراد صرف رسول خدا ہے، رسول اسلام ہے. اور آپ میں کون ولی ہے؟ کا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین. اب یہاں جمع کا والذین نہیں کہا، والذین کہا. میں یہاں سے اہل سنت کے بلکہ جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، مفسر مانے جاتے ہیں، امام جار اللہ زمخشری، تفسیر کا نام ہے الکشاف، ان کا حوالہ دے کے بات کروں گا. امام جار اللہ زمخشری کا حوالہ دے کے بات کروں گا. تو سب کے سب مجھے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے اور اس کو غور سے سنیں گے کہ یہاں پہ ولایت سے مراد کیا ہے. اب اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ تمہارے کون کون ولی ہیں؟ اللہ ولی، اللہ کا رسول، اور وہ ولی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. امام جار اللہ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف ایک علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن جمع کے صیغے پیش کیے اللہ نے. ضائع نہ ہونے دیجیے گا. صرف ایک علی ابن ابی طالب کی، یعنی وہ ہمارے علماء میں نہیں ہے. چاہے کہیں گے نا کہ شیعہ عالم دین، سب شیعہ علماء تو لکھیں گے جناب امیر علیہ السلام سے متعلق ہے، کیونکہ شیعہ عقیدہ یہی ہے. وہ امام جار اللہ زمخشری شیعوں کے عالم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف ایک علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے، باقی صحابہ کا اس آیت میں کوئی دخل نہیں ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ولایت نہیں ہے. صرف علی کی ولایت ثابت ہوتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد صرف علی کی ولایت ہے، کیونکہ ایک علی ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. صرف ایک علی ابن ابی طالب ہے. کہ لیکن پھر جمع کے صیغے کیوں ہیں؟ ہمارے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ کیونکہ اللہ نے 12 کے لیے گنجائش رکھی ہے. لیکن آئیے ذرا جار اللہ زمخشری کا، امام جار اللہ زمخشری کا جواب سن لیجئے. وہ کہتے ہیں اللہ نے قیامت تک کے لیے آیت کو کھلا رکھا ہے، اگر کسی میں مجال ہے تو علی جیسا بن کے دکھائے. توجہ ہے ذرا نہیں.
وہ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے اللہ نے آیت کو کھلا رکھا ہے کہ کسی میں اگر مجال ہے، کسی میں ہمت ہے تو علی جیسا بن کے دکھائے. کہ قیامت تک کوئی علی جیسا بن کے نہیں دکھا سکتا. اس لیے اللہ نے آیت میں گنجائش رکھی ہے. الکشاف کے اندر اس آیت کی ضمن میں تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ گنجائش اللہ نے رکھ دی ہے کہ کوئی بن کے دکھا. جیسے جانے کے نامی ایک علی بن ابی طالب ہیں، ایک علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں جن کے لیے ولایت ہے جناب ختمی مرتبت کے بعد امیر المومنین کے لیے، اور وہی ولایت کا سلسلہ جاری رہا. ہمارے 12 امام ہیں، 12 ولی ہیں، ان سب کی ہم ولایت کے قائل ہیں، امامت کے قائل ہیں، عصمت کے قائل ہیں، علم لدنی کے قائل ہیں. وہ سب کے سب علم لدنی کے مالک ہیں، عام علم نہیں ہے، علم لدنی کے مالک ہیں. وہ جو اللہ سے وابستہ علم ہے وہ ان 12 کے پاس ہے. غور کیجئے گا عزیزان گرامی. تو یہ ولایت ہے جس کے جناب سید الشہداء وارث ہیں. تھوڑا سا میں اگر اس کو اور کہیں گے تو تشریح کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ میں نے شروع کیا جو بعد میں آئے ہیں حضرات کہ میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ فرق کیا ہے امامت میں اور ولایت میں. امامت وہ منصب ہے کہ اللہ نے صرف ہمارے اماموں کو دیا، 12 اماموں کو، کہ پیشوائی کا حق کسی کو نہیں ہے سوائے ان کے. اب اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی پیشوائی کرتا ہے تو ان کی اجازت سے کرے. اگر یہ اجازت دیں تو عہدہ لینا جائز ہے. اب اگر جناب سلمان فارسی آئیں جناب امیر علیہ السلام کے پاس کہ مجھے کسی خلیفہ نے اپنا گورنر بنایا، مولانا کا قبول کر لو، جب مدائن میں جانا تو ہماری ولایت کا پرچار کرنا. اجازت دینے سے یہ عہدہ جائز ہو گیا، اگر اجازت نہ دیں تو عہدہ جائز نہیں ہے. اگر میں بات واضح کر رہا ہوں تو یہ منصب صرف اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، صرف اہل بیت کا حق ہے. اب وہ جسے اجازت دے دیں عزیزان گرامی. تو امامت اور ولایت دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے. ولایت اس عہدے کا، اس قوت کا، اس قدرت کا نام ہے جسے کوئی اہل بیت سے لے نہیں سکتا، اور یہ ولایت انہی سے مخصوص ہے جو آج بھی ان کے پاس موجود ہے. جسے چاہیں اس ولایت میں سے کچھ بھی حصہ دیں، ان کے پاس سے کم نہیں ہوگی. نہیں پہنچا پا رہا ہوں، اہل بیت کے پاس سے کم نہیں ہوگی. آئیں ذرا میں دو واقعات پیش کر دوں جلدی تاکہ بات میں واضح کر پاؤں. میں نے ایک علمی موضوع چھیڑ دیا، اور حضرات جو ہیں جب مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ اس کو جاری رکھا جائے، یہ تشنگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. آئیں ذرا تھوڑا سا اس کو اور پھیلا دیتا ہوں. عزیزان گرامی، 2 واقعات پیش کروں گا. ایک تاریخ سے حضرت معروف کرخی جو امام رضا علیہ السلام کے خادم ہیں، 8ویں امام علیہ السلام کے خادم ہیں. واقعہ ذہنوں میں آ گیا سب لوگوں کے؟ حضرت معروف کرخی امام کے خادم ہیں، غلام ہیں. غلام میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، یعنی خریدے وہ غلام نہیں تھے، خادم تھے، امام کے خدمت گزار تھے، جوتے سیدھے کر کے رکھتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، کہا کہ مجھے امام سے ملنا. تو جناب معروف کرخی نے کہا کہ کام کیا ہے؟ کہا کام تمہیں کیوں بتاؤں، مجھے امام سے کام ہے. کہا دیکھو امام عبادت میں مصروف ہے، اگر چھوٹا موٹا کام ہے تو مجھے بتا دو، اگر کوئی چھوٹا سا کام ہے تو میں ہی کر دوں گا. کہا باتیں تو ایسے کر رہے ہو جیسے واقعی تم کام کر دو گے. کہا تم آزما کے تو دیکھو، مجھے پوچھو تو صحیح، بتا تو صحیح کام کیا ہے. کہا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مجھے امام سے کام ہے. کہا بتاؤ تو صحیح، امام تک پیغام بھی میں ہی لے کے جاؤں گا. دیکھیں ہم واسطے کے قائل ہیں، ہم توسل کے قائل ہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں. تو فوراً اس نے کہا کہ دیکھو میں ملاح ہوں، کشتی چلاتا ہوں، اکثر سیلاب آ جاتا ہے، بھنور آتا ہے، اور سیلاب آنے پہ بعض کا بھنور آ جاتا ہے، یا بعض کا پانی کی بہت زیادہ تیزی سے جب رفتار ہوتی ہے تو کشتی ڈوبنے لگتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. اور جب وہ میں بعض کا ڈوبنے لگتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی امام مجھے ایسا تعویذ دے دے، کوئی ذکر دے دیں کہ میری کشتی نہ ڈوبے. تو جناب معروف کرخی نے کہا اتنا چھوٹا سا کام تھا، اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تم امام کو زحمت دینے کے لیے آئے ہو. کہا چھوٹا کام تو تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم کو اس کے لیے مجھے حل بتا دو گے. کہا ہاں، آج کے بعد سے جب بھی تمہیں تلاطم محسوس ہو دریا میں تو پانی سے کہنا ہے پانی خبردار مجھے اذیت نہ دے، مجھے امام رضا کے خادم معروف کرخی نے کہا ہے کہ اذیت نہ دینا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہ فوراً تلاطم رک جائے گا، طوفان رک جائے گا. کہ ایسا ہی ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی وہ اللہ کہتا ہے جب بھی طوفان آتا تھا، تلاطم آتا تھا، میں پانی سے کہتا تھا پانی مجھے اذیت نہ دینا. امام رضا کے خادم معروف کرخی نے کہا ہے.
امام کے خادم نے کہا کہ مجھے اذیت نہ دینا، وہ کہتا اللہ کہتا پوری زندگی ہمیشہ تلاطم رک جاتا تھا۔ جس امام کے خادم کا مقام یہ ہو، اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں ولایت۔ یہ ہے ولایت۔ برائے خوشنودیے والیے مشہد زامین سامین جناب امام علی رضا علیہ السلام صلوات۔ عزیزان کرام بات واضح ہو گئی؟ یہ ولایت ہے۔ اگر کوئی منصب امامت چھین بھی لے اس ظاہری عہدے کو کہ کہیں کہ باپ کے پاس عہدہ نہیں ہے، امام کہتے ہیں عہدہ نہ بھی ہو، ولایت ہے اگر میں پہنچا پا رہا ہوں۔ امام کی ولایت کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو اب ظاہری امامت یعنی ظاہری عہدہ اگر کوئی لے بھی لیتا ہے تو امام کی ہمیشہ ولایت انہی کے پاس ہے، کیونکہ ولایت کے لیے جو مقام چاہیے، جو عظمت چاہیے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ ولایت صرف اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ اور امامت بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی اگر ان کا حق چھین لیتا ہے تو وہ غاصب ہے، ہم اسے امام نہیں مانتے۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، یہاں پہ جتنا ہو سکتا تھا اس کو میں اس زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے کچھ یہاں پہ محظورات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات پہنچ گئے ہوں گے۔ اس زیادہ محظورات کے اندر میں اس کو اور زیادہ پھیلا نہیں پاؤں گا۔ عزیزان گرامی، تو اب اہل بیت علیہ السلام کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے اور ان کی ولایت، اور ان کی ولایت کا انکار ان کے دشمنوں نے بھی نہیں کیا۔ ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے اقرار کیا ہے کہ ان کا منصب ولایت ایسا ہے جو کسی کے پاس ولایت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو 12 اماموں کے پاس ولایت ہے، یہی جناب سیدہ کے پاس ولایت۔ اب اس جملے کو گھبرا کے نہ سنیے گا، بہت سے لوگ پہنچ گئے، بہت سے لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ 11ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم 12 امام اللہ کی لوگوں پہ حجت ہیں۔ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی زہرا اللہ کی ہم پہ حجت ہے، وہ اللہ کی ہم پہ حجت ہے۔ یہ ولایت ہے جناب سیدہ کی۔ برائے خوشنودیے جناب سیدہ ام ابیہا بنت رسول خدا بلند تر صلوات۔ عزیزان کرام، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں، ان کی امامت کے قائل ہیں، ان کی ولایت کے قائل ہیں، جو آج بھی ولایت رکھتے ہیں۔ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا؟ یہ پیغمبر اسلام نے سوال کیا تھا اعلان غدیر سے پہلے۔ صحابہ کا مجمع ہے، میدان غدیر ہے، پیغمبر اسلام نے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ مومنوں سے زیادہ حق حاصل ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ پیغمبر نے اسی بات کا قرار لیا، ہمارے نفسوں پہ میں خود چاہوں تو باہر چھلانگ نہیں لگا سکتا، لیکن اگر مجھے نبی یا امام حکم دے دیں اور میں وہاں سے گر کے مر جاؤں تو میں شہید ہوں، کیونکہ امام کے حکم پہ میں نے چھلانگ لگائی ہے۔ پتہ نہیں واضح ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر جناب ہارون مکی تنور میں اتر جاتے ہیں امام صادق کے حکم کے اوپر، تو امام کے حکم سے وہ آگ گلزار میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے جناب ابراہیم کے لیے تبدیل ہو گئی تھی۔ تو عزیزان گرامی، امام کا حکم اسے کہا جاتا ہے ولایت، اگر میں اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں، یہ امام کی ولایت ہے۔ آئیں ذرا ایک اور، میں نے کہا تو دو روایات پیش کروں گا، دوسری روایت کو پیش کر دیتا ہوں اور پھر غدیر کے اندر مختصر سے اس کو اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے جناب امیر علیہ السلام سے کہا ہے کہ ان کے پاس ولایت ہے۔ آئیں ذرا صرف ایک۔ تو عزیزان گرامی، بہت بڑے ایک بزرگ مجتہد تھے مشہد مقدس میں، حسن علی نخود کی اصفہانی۔ آخر عمر میں بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی، تو بہت سے لوگ ان کی آزمائش کے لیے جاتے تھے کہ وہ آیت دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب دیکھ نہیں پاتے تو پہچانتے کیسے ہیں؟ غور کیجئے گا، جب دیکھ نہیں پاتے، بینائی ان کی چلی گئی تھی، جب دیکھ نہیں پاتے تو پہچانتے کیسے؟ تو ایک بہت بڑا صحافی کہتا ہے میں تہران سے گیا، میں نے ایک آیت لکھی اور اس کے بعد پھر ایک اخبار کی کٹنگ لگائی، پھر ایک آیت لکھی، ایک شعر لکھا، پھر آیت لکھی، پھر اس طرح سے مختلف چیزیں جمع کرنے کے بعد میں لے گیا اور کہا کہ بتائیے آقا ان میں کوئی آیت ہے؟ تو انہوں نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور کہا یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ کہا اس سے پہلے آزمائش کر چکا تھا کہ ان کی بینائی نہیں ہے۔ کہا میں نے فوراً سوال کیا یہ آپ نے دیکھ کے کیسے بتا دیا؟ اور بالکل درست بتایا کہ یہ آیات ہیں، کیسے دیکھا؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا ہے کہ بل ہوا نور، قرآن نور ہے۔
کہ جو مجھے چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ آیات ہوتی ہیں، جو چمکتی ہوئی نظر آئے وہ آیات ہیں۔ عزیزان گرامی یہ قرآن صامت ہے، اب سوچے قرآن ناطق کا مقام۔ جو چمکتی ہوئی آ رہی ہو وہ آیات ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی آیات چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا یہ کیسے آپ کو نصیب ہوا؟ کہ میں نے 12 سال ہر رات ختم قرآن کر کے امام رضا کو ہدیہ کیا، کہ مجھے اس بات کا یقین تھا امام کو میرے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، امام نے اس کے عوض مجھے یہ طاقت دی ہے، کوئی نیت کرتا میں نیت بتاتا ہوں، میں قرآن دیکھ کے آنکھ کو کھولتا ہوں فوراً نیت بتاتا ہوں، استخارہ ہو آیت ہو کہیں سے قرآن سے کوئی سوال ہو میں جواب دیتا ہوں۔ یہ امام نے مجھے عطا کیا ہے، میں اس کی ولایت کا قائل ہوں۔ میں امام کی ولایت کا قائل ہوں، ان کو مردہ نہیں مانتا، میں انہیں زندہ مانتا ہوں، انہیں ولی مانتا ہوں، ان کی ولایت کا قائل ہوں، کہ میں ان کی ولایت کو مانتا ہوں، مجھے انہوں نے عطا کیا، تجھ میں ہمت ہے جا کے مانگ لے۔ توجہ کیجئے گا آخری جملے پہ، کہ تجھ میں ہمت ہے جا کے مانگ لے، تم مانگنا بھول گئے ہو وہ عطا کرنا نہیں بھولے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہتے ہیں وہ عطا کرنا نہیں بھولے ہیں، ہم مانگنا بھول گئے ہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، انہیں عطا کرنے کا سلیقہ آتا ہے، وہ ابھی بھی عطا کرتے ہیں اگر میں پہنچا پا رہا ہوں۔ اسے ولایت کہا جاتا، یہ ولایت اہل بیت ہے۔ آج ہمارے امام اور ولی، ہم 12 اماموں کی عظمت کے قائل ہیں نا، ہم 12 اماموں کی عصمت کے قائل ہیں، تو آپ جہاں پہ چھٹے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکہ وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ، اے امیر المؤمنین کے ولی اللہ ہونے میں ان کے وارث اے حسین آپ پہ سلام۔ تو اب وہ ولایت جو جناب امیر علیہ السلام کے پاس تھی، میدان کربلا میں تھی نا سید الشہداء کے پاس، ذرا جس جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہی ولایت جناب سید الشہداء کے پاس میدان کربلا میں تھی، اسی لیے جب ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا حل من ناصر ینصرنا، تو سب سے پہلے خود خداوند متعال نے جواب دیا، کہا حسین اگر آپ کہیں میں آزمائش کو ٹال دیتا، کہ نہیں پروردگارہ میں اتمام حجت کر رہا ہوں، میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جملوں کو سنیے گا، مصائب کے جملے ہیں لیکن مجھے میرے موضوع سے متعلق ہے، مجبور ہوں پیش کرنے کی۔ کہا کہ پروردگارہ میں اتمام حجت کر رہا ہوں، میں آزمائش کے ٹالنے کی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں گھبرا گیا۔ کہا حسین آپ نے کہا حل من ناصرین، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے امام سجاد علیہ السلام نے کہا پھپھی اماں مجھے عصا لا دیجئے، مجھے تلوار لا دیجئے۔ کہا بیٹا عصا کیوں چاہیے، تلوار کیوں چاہیے؟ کہا عصا اس لیے چاہیے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ امامت کا بچانا مقصود تھا نا، اس لیے امام غش کے عالم میں تھے، لیکن غش ایسا نہیں تھا جیسا ہمارا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا غش غفلت ہوتا ہے، امام کہتے ہی اسی ہیں جو کبھی غفلت میں نہ ہو۔ پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں اس بات کو، یہ ولایت ہے، امام کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔ چلیں ایک اور جملے کو پیش کر دوں، نبی اور امام کا سونا ہمارے جیسا سونا نہیں ہوتا، میں اور آپ جب سو جاتے ہیں تو ہم غافل ہوتے ہیں، مجھے دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، نبی اور امام غافل نہیں ہوتے، اسی لیے پیغمبر فرماتے تھے کہ میری نیند اور میرا جاگنا دونوں برابر ہیں۔ آئیں ذرا میں اصول کافی کی صحیح بخاری دونوں جگہ یہ روایت آئیے پیش کر دوں، پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے بعد کہا اپنے صحابہ سے کہا کہ مجھ سے پہلے رکوع میں مت چلے جایا کرو، مجھ سے پہلے رکوع میں مت چلے جایا کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے، ہم پیچھے ہوتے ہیں، آپ کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم میں سے کون کون رکوع میں پہلے چلا گیا؟ کہ جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں، کہ میں جانتا ہوں تم میں سے بہت سے میرے سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ کہ جائز نہیں ہے، مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو، جائز نہیں ہے، تم نماز سے نکل جاتے ہو۔ اگر مجھ پہ سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے نماز سے نکل جاؤ گے، خارج ہو جاؤ گے۔ ایسے جانے کی رامی اب دیکھیے یہ کتنے میں آپ کو زاویے پیش کر رہا ہوں، یہ ولایت ہے، پیغمبر اسلام کے پاس بھی ہے، یہ ولایت ہے۔ تو اب جناب سید الشہداء نے جب کہا تو جناب امام سجاد نے فوراً کہا لبیک بابا میں حاضر ہوں، پھپھی اماں تلوار لا دیں۔ کہ تلوار کیوں چاہیے؟ کہ بابا کا دفاع کروں گا۔ عصا کیوں چاہیے؟ کہ میں سہارے کے لیے عصا چاہتا ہوں، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔
اللہ نے ایک ایسی کیفیت کو طاری کیا تھا تاکہ امامت بچ جائے. میدان کربلا میں امامت ختم ہو جاتی اگر امام سجاد جنگ کرتے. وہ امام باقر امام سجاد دونوں کو شہید کر دیتے. انہوں نے صرف یہ دیکھے کہ یہ بیمار ہیں اور جناب زینب کبریٰ نے دفاع کیا. تو امام سید الشہداء نے واپس آنے کے بعد کہا کہ بیٹا آپ پہ احترام ثابت ہے, آپ بیٹھ جائیے. جب کھڑے ہو گئے نا تعظیماً تو کہا آپ بیٹھ جائیے, آپ پہ احترام ثابت ہے. کہا بابا آپ نے نصرت کے لیے بلایا, میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. حل من ناصر ینصرنا. کہا آپ پہ جہاد ثابت ہے, آپ امامت کے وارث ہیں. اور اس وقت کہا کہ پھر میرے شیعوں کو میرا پیغام دے دیجیے گا, وہ جو طولانی وصیت ہے, اب اس میں نہیں جاؤں گا تفصیل نہیں کے وقت میں. اس کے بعد دوبارہ جب کہا نا, امام نے اس جملے کو 5 سے 7 مرتبہ دہرایا, حل من ناصر ینصرنا. ہر دفعہ ایک نیا اثر ہوا. جب تیسری مرتبہ کہا تو امام صادق کہتے ہیں کہ 60,000 یا 70,000 فرشتے نازل ہوئے. اب امام نے تردید کا اظہار نہیں کیا کہ 60,000 یا 70,000, میرے ذہن میں ہے کہ 60,000 کا یا 70,000. امام نے کہا 60 یا 70,000 فرشتے نازل ہوئے اور کہا کہ اے حسین ابن علی, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ نے حل من ناصر ینصرنا کہا, اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم لبیک کہیں, ہم آئے ہیں آپ کی مدد کے لیے. امام نے کہا نہیں, تمہاری مدد نہیں چاہیے, رک جاؤ. چھٹے امام کہتے ہیں کہ وہ سارے فرشتے وہیں رک گئے اور انہوں نے شہادت کو دیکھا. قیامت تک کے لیے وہ وہیں پہ کربلا میں ہیں اور طواف کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ سید الشہداء کا طواف کرتے رہتے ہیں اور اس کا سارا ثواب مولا کے رونے والوں کو ملتا رہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہا اس کے بعد پھر دوبارہ کہا حل من ناصر ینصرنا, چوتھی مرتبہ کہا اس وقت جن آئے, جن میں حضرت جعفر جن, جعفر جن صحیح نہیں ہے, جعفر زے سے, حضرت جعفر جن, یہ پورا جنوں کا ایک قبیلہ آیا حضرت جعفر جن کی سرداری کے اندر, سب کے سب پہنچے. کہا حسین ہم آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. کہا میں نہیں چاہتا کہ تم سے مدد لوں, لوگ کہیں گے حسین نے جنوں سے جنگ کروائی تھی. اب میں یہاں پہ روک کے ایک جملہ کہوں گا, ہمارے سب علماء نے لکھا کہ امام کسی بھی حالت میں بے بس نہیں ہوتا. اگر اس بات کو پہنچاؤ, بے بس نہیں ہوتا. بے کس ہو سکتا, بے کس جس کا کوئی نہ ہو. امام بے کس تو تھے نا, تنہا رہ گئے تھے. امام سجاد یہی تو کہتے ہیں نا, مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہے کہ میرے بابا بالکل تنہا رہ گئے تھے, کوئی نہیں رہا تھا, سب شہید ہو گئے تھے اور اکیلے کھڑے تھے پورے لشکر کے سامنے, پوری فوج کے سامنے. لیکن سید الشہداء کسی بھی حالت میں بے بس نہیں ہے. ذرا اس جملے پہ غور کیجئے گا. بس اب میں مسائل پہ نہیں آیا, ذرا فضائل سن لیجئے, 2 جملے. امام بے بس نہیں ہے. یہاں سے ایک آدمی باہر جاتا ہے, 20 افراد اسے روکتے ہیں اور اسے لوٹ لیتے ہیں. پوچھا جائے کیا بات, کیا ہوا؟ کبھی میرا بس نہیں چلا. وہ 20 افراد تھے, میں اکیلا تھا, تو بس نہیں چلا. وہ 20 افراد سب کچھ لوٹ کے لے گئے مجھ سے. اسے کہتے ہیں یہ آدمی بے بس تھا. کیوں؟ وہ زیادہ تھے, اس کا بس نہیں چل سکا. امام کسی بھی حالت میں بے بس نہیں ہوتا. اگر بے بس ہو تو پھر حجت خدا ہی نہیں ہوتا. امام بے بس نہیں تھے کہ امام کا بس نہیں چل رہا تھا اتنے لوگوں کے سامنے. آپ بار بار حملہ کر کے بتاتے تھے, یہ نہ سمجھنا کہ میں بھوکا پیاسا ہوں, میں کمزور ہوں. حملہ کرتے تھے اور ایسا حملہ کرتے تھے کہ پورا لشکر فرار کرتا تھا ایک ایک حملے پہ سید الشہداء کے. یہاں تک کہ دشمن کہہ رہے تھے کہ ہم سید الشہداء کی جنگ کو دیکھنے کے بعد گھبراتے ہیں کہ پورا دن کی بھوک پیاس ہے, صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, بھائی مارے گئے, اصحاب بیٹے سب مارے گئے, لیکن حسین کے چہرے پہ کمزوری نہیں آ رہی تھی, جلال بڑھتا چلا جا رہا تھا, ہیبت بڑھ رہی تھی, جلال بڑھ رہا تھا. کیا کوئی کمزوری نظر نہیں آتی حسین کے چہرے پہ؟ پھر ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ آواز دی. جب کسی نے کہا نا, جناب سید الشہداء سے ایک مرتبہ کہا حسین ہمارے پاس پانی ہے, تم پیاسے ہو. تو آپ نے اپنے زلجنہ کو آواز دی, کہا نام میمون, اکثر علماء نے یہی لکھا, کہا کہ ایک مرتبہ ذرا مجھے فرات تک پہنچا دے. ایڑ لگائی, پورے لشکر کو سید الشہداء نے الٹ کے پھینک دیا اور ایک مرتبہ فرات میں اپنے زلجنہ کو اتار دیا. تو کہا کہ تم کہتے تھے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے, اب میرے گھوڑے کے پاس بھی پانی ہے, اگر کسی میں ہمت ہے مجھے روک کے بتا دو. تو اس وقت شمر نے ایک جملہ کہا تھا, کہا میں حسین کی نفسیات کو سمجھ گیا ہوں, اب کوئی حسین پہ حملہ نہ کرے, کیونکہ حسین اپنے پہ حملے سے گھبراتے ہی نہیں ہیں. کہا کیا کیا جائے پھر؟ کہا اب خیموں کی طرف حملہ کرنا. حسین خیموں پہ حملہ برداشت نہیں کرتے. تو جیسے ہی وہ سب کے سب خیموں پہ حملہ آور ہوئے نا, تو سید الشہداء نے دوبارہ کہا ذوالجناح
میری زندگی میں خیموں پہ آنچ نہ آئے، میں برداشت نہیں کروں گا، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، بس مجھے فوراً پہنچا دے۔ اس رفتار سے ذوالجناح چلا کہ جناب سید الشہداء نے پورے لشکر کو دوبارہ ذوالفقار سے پلٹ دیا، کہا کہ اب بتاؤ میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ اور ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے کہا بابا آپ نے کہا تھا جنگ کا مزہ 3 چیزوں میں آتا ہے، جب گھر کی طرف سے سکون ہو، موسم بہت اچھا ہو اور پیاس نہ ہو۔ بابا ذرا اپنے بیٹے کی جنگ کو آ کے دیکھیے، پیاس کی شدت ہے، گھر سے کوئی سکون نہیں ہے اور موسم بہت زیادہ گرم ہے۔ بابا لیکن پھر بھی میں جنگ کر کے بتاؤں گا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اب جناب امیر المؤمنین پوری کائنات میں جو اسد اللہ الغالب ہیں، وہ بار بار سید الشہداء کے ہر حملے پہ کہتے ہیں آفرین اے حسین، احسن اللہ لک، اے حسین آپ پہ آفرین ہو، آپ پہ حسن ہو کہ آپ اس انداز سے حملہ کرتے ہیں کہ آج کائنات کا ہر فرشتہ کہتا ہے یہ علی کا بیٹا، یہ علی کا بیٹا ہے۔ میں مصاحب پہ نہیں آیا، میں نے کہا تھا نا کہ لیکن آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے آپ کے، تو عزیزان گرامی کون ہے حسین ابن علی؟ یہ وارث ولایت علی۔ اگر میں پوری بات کو پہنچا پا رہا ہوں، آج میں مصاحب کو پیش کروں گا آپ کے سامنے، تو کون ہے جناب سید الشہداء؟ ولایت علی کے وارث ہیں۔ یہاں پہ کہا السلام علیکہ وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ، امیر المؤمنین کی ولایت کے وارث، اس ولایت کی قدرت کے وارث۔ جب کسی نے سوال کیا نا کہ یہودی آیا خیبر سے، کہا میں حیدر سے ملنا چاہتا ہوں، مدینے میں آ کے سوال کیا، کچھ جملے فضال کے پیش کر دوں، آگے مدینے میں سوال کیا، کہا میں حیدر سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا حیدر؟ کون حیدر؟ کس حیدر سے ملنا چاہتے ہو؟ وہ یہودی خیبر میں نہیں تھا جب مولا نے خیبر فتح کیا تھا۔ جب اس نے کہا نا میں حیدر سے ملنا چاہتا ہوں تو لوگ کہنے لگے کس حیدر سے ملنا چاہتے ہو؟ تو اس نے فوراً پلٹ کے کہا کتنے حیدر ہیں تمہارے پاس؟ کتنے حیدر ہیں؟ کہا تم کس حیدر سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا میں صرف اس حیدر سے ملنا چاہتا ہوں جس نے خیبر فتح کیا۔ مولا نے واحد جنگ خیبر کی جس میں اپنا تعارف کروایا تھا، سمتنی ام حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ 2 وجہ سے ہمیشہ جناب ابو طالب سے اپنا تعارف کروایا، لیکن خیبر میں جناب فاطمہ بنت اسد اپنی والدہ سے اپنا تعارف کروایا۔ کیوں؟ کیونکہ مرحب کو اس کی ماں کی وصیت یاد دلانے تھے کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا مجھے بتایا کہ تیرے بیٹے بہت بہادر ہوں گے، دلیر ہوں گے، طاقتور ہوں گے، کوئی بھی انہیں نہیں مار سکے گا سوائے حیدر کے۔ تو جیسے مولا نے کہا نا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کی ماں نے وصیت کی تھی کہ حیدر سے مقابلہ نہ کرنا۔ تو اب وہ پہنچا یہودی اور اس نے آ کے سوال کیا، کہا مجھے حیدر سے ملنا۔ کس حیدر سے؟ کہا جس نے خیبر فتح کیا۔ کہا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا پھر مجھے علی ابن ابی طالب سے ملنا۔ اب وہ امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھا کہ ایک آدمی اپنے گھٹنے پہ مار کے ایک خشک روٹی کو توڑ رہا ہے۔ جیسے اس نے دیکھا نا کہ خشک روٹی اپنے گھٹنے پہ مار کے توڑ رہا، تو اس نے فوراً ذہن میں یہ سوچا کہ نہیں یہ وہ حیدر نہیں ہو سکتے۔ فوراً کہا کہ بھئی آپ مجھے حیدر کا پتہ بتا دیں۔ امام نے کہا خیبر کا فاتح ذاک انا، وہ میں ہوں۔ مولا نے خود ہی اپنا تعارف کروایا، کہا کہ مرحب، حارث، انتر، تینوں بھائی بہت طاقتور تھے، بہت قد آور پہلوان تھے، گائے کو اٹھا لیتے تھے، پورا پورا بکرا کھاتے تھے، اتنے گوشت خور تھے۔ مجھے سب نے بتایا کہ ایک ایک وار میں پچھاڑ دیا ان سب کو، لیکن آپ کو جب دیکھتا ہوں تو آپ کا جسم کوئی بہت بڑا نہیں ہے۔ مولا بہت پتلے دبلے تھے۔ یہ بعد میں لوگوں نے دشمنی میں عداوت میں کہہ دیا کہ معاذ اللہ پیٹ مولا کا بہت زیادہ نکلا ہوا تھا، آنکھیں دھسی ہوئی تھی اور قد چھوٹا تھا۔ یہ سب کچھ جناب امیر کی عداوت میں لکھا۔ ذرا ایک مرتبہ جملے کو سن لیجئے گا، یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جناب امیر علیہ السلام کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی۔ جناب ختمی مرتبت نے مولا کے چہرے کو دیکھ کے کہا یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا۔ جس کو پیغمبر نے جن کے لیے سب کہتے ہیں کہ خوبصورت تھے، وہ کہتے ہیں یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا۔ اب سوچیں مولا کتنے خوبصورت ہوں گے، لیکن اب یہ عداوت علی بن ابی طالب میں لوگوں نے کیا کچھ نہیں بنایا کہ جناب امیر علیہ السلام سے متعلق کہ معاذ اللہ پیٹ نکلا ہوا تھا، قد چھوٹا تھا، اور یہ کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا، کسی عورتوں کو فرصت تو تھی نہیں لکھنے والے کو۔ تو اب یہ سارا کچھ انہوں نے لکھا۔ اب عزیزان گرامی توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ قد بہت لمبا نہیں ہے، آپ کا جسم بہت موٹا نہیں ہے۔ وہ بہت موٹے قداور تھے، تینوں پہلوان بہت موٹے تھے، لیکن آپ بہت پتلے دبلے ہیں، تو یہ آپ میں کس طرح سے؟ مولا نے کہا جب میرا ہاتھ چلتا ہے تو قدرت الہ میرے ہاتھ سے بولتی ہے۔
کہ یہ کیسے اللہ نے آپ کو اتنی قدرت عطا کی ہے؟ کہ یہ ولایت ہے جو اس نے مجھے عطا کی ہے، یہ ولایت ہے جو پروردگار نے مجھے عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ولایت ہے امیر المؤمنین، یہ وہ ولایت ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے وارث کا نام حسین ابن علی، یہ میدان کربلا میں جناب سید الشہداء۔ اب کیا کروں کہ جناب سید الشہداء سے اگر مطلب پیش بھی کرتا ہوں تو مسائل کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن آئیں ذرا اگلے چند جملوں کو جلدی جلدی تشریح کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں۔ توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، جناب امام صادق علیہ السلام نے اس انداز سے زیارت پڑھی۔ جب جناب امیر علیہ السلام کا وارث کہتے ہیں، اس کے فوراً بعد کہتے ہیں السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک ابن علی المرتضی، السلام علیک ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیک ابن خدیجہ الکبریٰ۔ اب یہاں 4 ہستیوں کا بیٹا قرار دیا ہے، غور کیجئے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام کا نام لیا تھا تو جناب خدیجہ کا نام لیا، جناب امیر کا نام لیا تھا تو جناب سیدہ کا نام لیا، غور کیجئے گا۔ اب کہا کہ اے رسول خدا کے، اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے آپ پہ سلام ہو، اے علی مرتضیٰ کے بیٹے آپ پہ سلام ہو، اے فاطمہ الزہرا کے بیٹے آپ پہ سلام ہو، اے خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے آپ پہ سلام ہو۔ غور کیجئے گا، اب یہاں پہ جناب امیر سے بھی نسبت دی، جناب ختمی مرتبہ سے بھی، کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ند ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آنا، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے۔ جب تک آیہ مباہلہ نازل نہیں ہوئی تھی، امیر علیہ السلام ہمیشہ حسن و حسین کو بیٹا کہہ کے مخاطب کرتے تھے، لیکن جب آیہ مباہلہ آ گئی تو پھر بیٹا نہیں کہا، ہمیشہ کہتے تھے رسول خدا کے بیٹوں۔ غور کیجئے گا، جب کسی نے جناب عباس سے میدان صفین میں کہا عباس لگتا ہے کہ آپ کے بابا کو آپ سے محبت نہیں، تو جناب عباس نے فوراً کہا خدا تیرا منہ توڑ دے، تو میرے بابا پہ شک کرتا، وہ معصوم ہے، جب میں نے خطا نہیں کی تو کیسے ہو سکتا ہے وہ مجھ سے محبت نہ کریں؟ جب میں نے کوئی خطا نہیں کی ہے تو میرے بابا کیوں محبت نہیں کریں گے؟ تو کہا پھر آپ کے بابا ہمیشہ کیوں کہتے ہیں عباس پانی لاؤ، عباس تلوار لاؤ، عباس یہ کام، عباس وہ کام، کبھی حسن و حسین سے نہیں کہتے۔ توجہ توجہ توجہ، کہ کبھی حسن و حسین، جبکہ وہ دونوں جوان ہیں اور آپ بچے، آپ 13 برس کے ہیں، جناب امام حسین آپ سے 23 برس بڑے، امام حسن 24 برس بڑے، کہ وہ دونوں آپ سے زیادہ بڑے ہیں، دونوں جوان ہیں، ان سے کبھی کوئی کام نہیں کہتے، سارے کام آپ سے کہتے ہیں۔ کہا کہ سن میرے بابا سارے کام مجھ سے کیوں کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں دیتے، اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں۔ خلقت خواہش سیدہ تمنا علی ابو الفضل عباس بلندر صلوات۔ توجہ ہے جانے کی رامی، تو آپ نے فرمایا میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں دیتے، اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا تھا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ دونوں رسول خدا کے بیٹے ہیں، کہا کہ کیونکہ رسول خدا کی طرف نسبت دی گئی ہے اس لیے رسول خدا جناب امیر علیہ السلام رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں۔ اور عزیزان گرامی، جناب عباس نے ایک دوسری مثال دی ہے، کہا کہ کیونکہ حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں اور میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں، میرے بابا اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے میرے بابا کبھی اپنے بیٹوں حسن و حسین کو حکم نہیں دیتے، کہ پیغمبر نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ تو اب امام نے بھی زیارت پڑھتے ہوئے کہا السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے آپ پہ سلام ہو، پھر کہا اے علی مرتضیٰ کے بیٹے آپ پہ سلام ہو، اے فاطمہ الزہرا کے بیٹے سلام ہو، اے خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے۔ اب ان چاروں سے نسبت دی ہے عزیزان گرامی، ان کا بیٹا جناب خدیجہ کا
بیٹا قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر پوتا ہر نواسا بیٹا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جناب خدیجہ کا خاص طور سے نام لینا اس بات کی وجہ سے ہے کہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب ہیں، آپ نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، تو اب جناب امام ششم نے نام لے کے کہا کہ ان کی زحمتوں کے بیٹے کا نام حسین ہے، ان زحمتوں کے بیٹے کا نام، جناب خدیجہ کی قربانیوں کا نام حسین ابن علی ہے، جتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ عزیزان گرامی، اب سوچئے کون ہے جناب سید الشہداء۔ میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ، ابھی انشاءاللہ کل جملے سارے کے سارے میں پیش کروں گا، وقت گزر جاتا ہے بہت ہی، سے میں کوشش کرتا ہوں کہ گھنٹے میں ختم کروں، لیکن ہر روز کل بھی سوا گھنٹہ، اس سے پہلے بھی 1 گھنٹہ 10 منٹ، آج بھی کوشش کروں گا جلدی مکمل کر دوں، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام علیہ السلام نے ان کی طرف نسبت دی ہے۔ عزیزان گرامی، الفاظ یہ ہیں کہ جناب خاتون جنت نے خود رسول خدا سے کہا بابا یہ جو بچہ ہے میری شکم میں، یہ اکثر رات کو مجھے آواز دیتا ہے یا امی انا مظلوم، مادر گرامی میں بڑا مظلوم ہوں۔ کہا بابا یہ بچہ مجھے بہت رلاتا ہے، اکثر آواز دیتا ہے یا امی انا غریب، مادر گرامی میں بڑا غریب الوطن ہوں۔ پھر آواز دیتا ہے یا امی انا عطشان، مادر گرامی میں بڑا پیاسا ہوں۔ اتنے مصائب ہے جناب سید الشہداء کے۔ کہا بابا یہ بچہ اتنے مصائب اپنے سناتا ہے کہ میں اکثر روتی ہوں۔ میں کل نہیں لیکن پرسوں تفصیل سے پیش کروں گا امام کے الفاظ کے پاک سلبوں سے پاک رحموں کا کیا مفہوم ہے، جو ہر آلائش سے پاک ہوں، جن کا نور مقدس نور ہے، جن کی ہر طرح سے، جو ہر آلائش سے پاک ہیں، جن کی تمام چیزیں ہم سے جدا ہیں، جو بہت پاک و پاکیزہ ہیں۔ ممبر کا احترام میں سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن کل نہیں پرسوں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ کتنے پاک و پاکیزہ ہیں۔ لیکن جناب سیدہ کہتی ہیں بابا اس بچے کا نور مجھے اکثر مصائب سناتا رہتا ہے، بابا یہ اکثر مجھ سے کہتا ہے ماں میں بہت غریب الوطن ہوں، اماں میں بڑا مظلوم ہوں، بابا یہ بچہ مجھے بہت رلاتا ہے۔ جب جناب ختمی مرتبت یہ جملے سنتے تھے نا تو روایت کے الفاظ ہے خود ختمی مرتبت بہت رویا کرتے تھے، کہتے تھے سیدہ یہ وہی حسین ہے جس کا سارے انبیاء سے وعدہ کیا گیا، سارے انبیاء کو خبر دی گئی ہے جو بڑا مظلوم ہوگا۔ جناب آدم جب اس دنیا میں آئے تھے نا تو اس وقت جناب آدم نے جب مسلسل توبہ کرتے رہے تو جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے آدم اللہ کو مخاطب ہو کے کہو یا محمود بحق محمد، اے محمود تجھے محمد کا واسطہ، اے اعلیٰ تجھے علی کا واسطہ، اے فاطر السماوات والارض تجھے فاطمہ کا واسطہ، اے محسن تجھے حسن کا واسطہ، اے قدیم الاحسان تجھے حسین کا واسطہ۔ جیسے کہا نا حسین کا واسطہ، جناب آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیسے آنسو آئے نا تو فوراً جناب آدم نے سوال کیا جبرائیل یہ حسین وہی ہے جس کا دروازے جنت پہ نام لکھا ہے؟ کہاں؟ کہا جب بھی میں جنت میں اس کے نام کو دیکھتا تھا آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، مجھے جنت میں بھی بہت رونا آتا تھا۔ کہا آدم یہ وہی حسین ہے جسے بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ آج میں مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ ایسی ہستیوں کے جنہوں نے اتنے قربانیاں دی ہیں سید الشہداء کے لیے۔ 4 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی پوری نسل امام حسین پہ قربان کر دی۔ کون کون ہیں؟ جناب زینب کبریٰ، کل میں نے بی بی کے مسائل تو پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ بی بی نے اپنی پوری نسل امام حسین پہ قربان کر دی۔ اور کون ہیں؟ دوسرے جناب مسلم ابن عقیل جن کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، 2 کوفہ میں شہید ہو گئے تھے، 4 بیٹے امام حسین پہ قربان کر دیے۔ اور جناب رقیہ انہی کی زوجہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری نسل قربان کی ہے۔ اور جانتے ہیں چوتھی بی بی کون ہے؟ جس کا نام ہے رباب۔ جناب رباب کے پاس 2 نشانیاں تھیں امام حسین کی، جناب علی اصغر اور جناب سکینہ، انہوں نے دونوں امام حسین پہ قربان کر دیے۔ آئیں ذرا میں آج جناب رباب کی کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب زینب سے امید یہی تھی کہ وہ اتنی قربانیاں دیتی، کیوں؟ جناب سیدہ کی آغوش کی پالی تھی۔ جناب ام کلثوم سے توقع یہی تھی
جناب رقیہ سے توقع یہی تھی، وہ علی کی بیٹی تھی، لیکن جناب رباب خاندان اہل بیت سے نہیں تھی، وہ بیاہ کے آئی تھی اس خاندان میں۔ آئیں ذرا میں جناب رباب کے آج کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں، آج سنیں گے ذرا میرے ساتھ، چلیں ذرا کچھ دیر کے لیے آج کربلا کے میدان میں چلتے ہیں۔ ایک ماں شب عاشور رو رو کے بیٹے سے کہہ رہی ہے، اے میرے لال علی اصغر، میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں بیٹا، میں بیاہ کے آئی ہوں، بیٹا کل اپنی ماں کی آبرو رکھ لینا، اے علی اصغر بس ایسا کام کرنا کہ میں تیری دادی زہرا کو منہ دکھا سکوں، بیٹا کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ رباب کے دودھ کا اثر تھا۔ علی اصغر بیٹا اس طرح سے بابا کے ہاتھوں پہ جان دینا کہ کوئی کمی محسوس نہ کرے، بیٹا میں تیری دادی کے سامنے سرخ رو ہو سکوں۔ بس بھی ایک ننھا سا بچہ کیا کہتا ماں سے، بس آنکھوں سے آنسو بہا کے بتا دیا، اماں میں ایسی قربانی پیش کروں گا، روز قیامت سب سے بلند آپ کا سر ہوگا، آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گا۔ اب کیا ہوا، ایک ایسا وقت آیا کہ سید الشہداء نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ساری بیویوں کے رونے کی آواز آئی، تو جناب سید الشہداء نے کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں۔ کہا بھیا جب آپ نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے اپنے آپ کو کے حوالے سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ سید الشہداء خیمے کے اندر واپس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ رباب علی اصغر کو مجھے دے دو۔ جیسے زمین پہ ایک کفن نہیں بچھایا جاتا، سید الشہداء نے ایک سفید کپڑا بچھایا، جناب علی اصغر کو رکھا، اس طرح سے بند کیا جیسے کفن بند کیا جاتا۔ اب ایک ماں دیکھ رہی تھی، جناب رباب نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، آنکھیں بند کی، آنسو بہنے دیے، لیکن کچھ نہیں کہا کہ مولا میرا اصغر حاضر ہے۔ جناب سید الشہداء چلے گئے میدان، مجھے جناب علی اصغر کی شہادت پیش نہیں کرنی، میں جناب سید الشہداء چلے گئے اور کچھ ہی دیر بعد واپس آئے، اس حالت میں واپس آئے کہ 7 قدم آگے لیتے تھے، 7 قدم پیچھے لیتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ وہ حسین جنہوں نے جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، جنہوں نے جناب عباس کے بازو اٹھا لیے، جنہوں نے جناب قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھا لیے، اور محمد کے لاشے اٹھا لیے، حبیب جیسے بزرگ صحابی کا لاشا اٹھا لیا، وہ جناب سید الشہداء ایک ننھا سا لاشا لے کے آ رہے ہیں اور بار بار کبھی آگے چلے جاتے ہیں کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بات ہے، کیوں مولا بار بار رک رہے ہیں؟ امام حسین کو اپنی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی، بار بار در خیمہ پہ کسی بیوی کے پاؤں دیکھتے تھے۔ میں رباب کو کیا بتاؤں گا، رباب کیسے مارا گیا علی اصغر کو؟ وہاں پہ ایک بیوی بار بار سوال کرتی تھی، مولا مجھے جلدی بتائیں میرے اصغر نے کیسی وفا کی۔ ایک اور بچی کھڑی تھی، بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ مولا بار بار کہتے تھے سکینہ ایسا پانی پیا علی اصغر نے، اب کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ اب کیا کیا، یہاں پہ روک کے جملہ کہوں، جب لے کے آئے نا جناب سید الشہداء تو جناب رباب نے فوراً سوال کیا کہ مولا کیا بات ہے، آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں؟ کہ رباب کل جب لاشیں پامال ہوں گے نا تو بس میری ایک حسرت ہے، علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو۔ کہا پھر کیا کریں گے مولا؟ کا رباب میرے ساتھ آؤ، ہم خیموں کے پیچھے علی اصغر کو دفنا دیتے ہیں۔ مولا نے اپنی تلوار کی نیام سے قبر کھودی ننھی سی، جناب علی اصغر کو رکھا، قبر کو بند کر دیا اور ایک جملہ کہا کر رباب میرے جد کی سنت ہے قبروں پہ پانی ڈالا جاتا، رباب ہمارے پاس پانی نہیں کہ لاشے پہ ڈال دیتے، قبر پہ پانی ڈال دیتے۔ جناب رباب نے ایک جملہ کہا مولا قیامت تک آنسو بہاتی رہوں گی، میرے پاس آنسوؤں کی کمی نہیں ہے۔ بس بھئی میں جناب رباب کے مسائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ برداشت کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے۔
11 محرم کا دن نکلا. راوی کہتا ہے ساری بیویاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. کوئی بیوی کسی لاشے پہ چلی گئی, کوئی کسی لاشے پہ, لیکن 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں. وہ صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہی. ایک کا نام ہے زینب کبریٰ. وہ طواف کرتی جاتی تھی, کہتی جاتی تھی بھیا آپ کے لاشے پہ کوئی نشان باقی نہیں جس کا میں بوسہ دے سکوں. اماں نے وصیت کی تھی زینب جب آخری مرتبہ ودا کرنا تو میری طرف سے بوسہ دے دینا. اجروں کو ملا. بس میں جا کے سنیے گا, سارے توجہ سے سنیے گا. ایک مرتبہ جناب رباب آئے. اب ذرا اگر دیکھ سکیں تو دیکھیے گا, نہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا. کیا کہا جناب رباب نے؟ راوی کہتا ہے بی بی کی آنکھیں پتھرا گئی تھی. ایک مرتبہ آئیں, آنے کے بعد آواز دے کے کہا اے میرے سرتاج حسین, اے میرے آقا حسین, اے میرے مولا حسین, میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں. اگر ہاتھ کھلے ہوتے میں آپ کے لاشے پہ سایہ کر دیتی. اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں کفن دے دیتی. میں اپنی چادر سے آپ کو کفن دے دیتی. مولا میں جانتی ہوں کہ آپ کو پانی نہیں پلایا گیا. میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. وعدہ کرتی ہوں میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. بی بی کہتی ہے میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اجرکم اللہ. بس بھئی بی بی ایک مرتبہ آخری جملہ کہتی ہے اے میرے سرتاج, میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھی. ایک علی اصغر تھا, میں نے آپ پہ قربان کر دیا. میرے پاس دوسری آپ کی سکینہ ہے, جب موقع ملے گا آپ کی بہن پہ قربان کر دوں گے. میرے طرف دیکھیے گا. ایک مرتبہ انہوں نے ایک لاشے کا سر کاٹا, نیزے پہ بلند کر دیا. جب وہ سروں کو گننے لگے نا تو کسی ملعون نے کہا ایک سر کم ہے, ہم نے حسین کے علاوہ 72 کو مارا تھا, ایک سر کم ہے. کسی نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, حسین نے خیموں کے پیچھے ایک لاشا دفنا دیا تھا. 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے, ہاتھوں میں نیزے لیے, زمین پہ نیزے مارتے جاتے تھے, گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے. اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا. اب جو نیزہ نکلا ایک ننھا سا لاشا پہ عوض تھا. جناب رباب نے دیکھا, رو کے کہا مولا یہ آپ کی آخری حسرت, مولا آپ کے اصغر کا لاشا. ایک مرتبہ کسی ملعون نے سر قلم کیا, نیزے پہ بلند کیا. بس میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے, سنیں گے. میں 2 جملے پیش کروں گا. اب اپنی اپنی قسمت ہے, کسے رونا آئے کسے رونا نہ آئے. جملے سنیں گے جناب رباب کے. ایک مرتبہ جناب رباب چلی, کہاں سے چلی؟ کربلا سے چلی, کوفے پہنچی, کوفے سے شام پہنچی. شام میں بی بی کو رہائی ملی. جب شہداء کے کٹے سر واپس آئے نا تو بی بی نے جناب علی اصغر کا سر لے کے ایک جملہ کہا, علی اصغر اب مثلوں کا تنہر. بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے, اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے, یہ تجھے کس نے تیر مارا؟ جناب رباب بہت روئے. بس بھی ایک مرتبہ سنیں گے. میں بی بی کے مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا برداشت کریں گے, تھوڑا سا میرے ساتھ سن کے روئیے گا. میرا وعدہ ہے اگلے جملوں پہ آپ زیادہ روئیں گے, میں مسائل آگے پیش کرنے والا ہوں. بی بی کا مسائل تو میں نے پڑھائی نہیں ہے ابھی. بس بھی ایک مرتبہ جب شام سے رہائی ملی نا تو امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں ساری بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے. بیویوں سے کہیں تیار رہیں. صبح نمودار ہوئی. جناب امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سجاد ساری بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کے ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے. نہ جانے آج صبح سے کہاں غائب ہیں, رباب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیں, ہم راستے سے میری ماں کو لے لیں گے, مجھے پتا میری ماں کہاں گئی ہے. ایک مرتبہ بیویاں امام سجاد کے ساتھ چلی. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے. کہ
کہ پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک قبر سے ودا کرنے گئی ہے. جناب زینب کہتی ہے میں نے دیکھا جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے. جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی, قبر سے لپٹ کے ایک جملہ دہرا رہی تھی, سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا, اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. سکینہ کیوں نہیں اٹھتی, ہم مدینے جا رہے ہیں. بس بھئی آخری جملے سن لیجیے, میں 2 سے 4 منٹ کی زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی زحمت دوں گا. اب میں جانتا ہوں آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, سنیں گے, میں ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب زینب نے امام سجاد نے جناب رباب کا بازو تھاما, کہا کہ بس کیجئے مادر گرامی بس کیجئے. قبر سے اٹھایا, جب لے کے چلے نا تو ایک مرتبہ جناب رباب نے رو کے کہا کہ سکینہ الوداع. جناب رباب نے کہا ذرا قافلے کو روک دو سجا. جناب زینب نے واپس رخ پھیرا, کہا اے بیبیوں گواہ رہنا, سکینہ میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں میں واپس آؤں گی. بس بھئی چلی بیویاں, ایک ایسے موڑ پہ پہنچی جہاں پہ ایک مرتبہ آواز آئے کہ یہاں سے راستہ کربلا بھی جاتا ہے, مدینے بھی جاتا ہے, کہاں جانا ہے. ہر بیوی تڑپنے لگی, کہ سجاد ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو, ہم نے لاشیں میدان میں دیکھے تھے, قبریں نہیں دیکھی, ہمیں ذرا ایک مرتبہ کربلا لے چلو. اجرکم اللہ, میں نے تمام کر دیا. بس بھی پہنچے, امام سجاد نے دیکھا کہ بیویاں بہت زیادہ رو رہی. کہا پھوپھی اماں بہت ہو گیا, 3 دن تک کربلا میں رہے. کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہتے کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے. اب بیویوں سے کہیں کہ ہم صبح چلے جائیں گے. جب صبح نمودار ہوئی دوبارہ ایک بیوی تیار نہیں تھی. امام سجاد آئے, کہ مادر گرامی کیا بات ہے, آپ کیوں تیار نہیں ہیں؟ کہ بیٹا سجاد, جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے, اپنے میکے واپس جاتی ہے, شوہر کی نشانیاں ساتھ لے کے جاتی ہے. میرے پاس حسین کی کوئی نشانی نہیں, میرا اصغر بھی مارا گیا, میری سکینہ ماری گئی, میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ امام سجاد نے کہا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہ سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی, میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی, اگر کوئی زائر آئے گا میں بتاؤں گی یہاں میرے مولا کی قبر ہے, یہاں علی اصغر کا تیر لگا تھا, وہاں علی اکبر کے برچھی لگی تھی, میں زائروں کو نشان بتاؤں گی. امام سجاد نے کہا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی, میں آپ کو اس بیابان میں تنہا چھوڑ جاؤں, ابھی حرم تو بنے نہیں تھے, ذریعہ بنی نہیں تھی. امام سجاد نے کہا نہیں مادر گرامی واپس چلیں. بس بھی پہنچی بی بی. معالی سبتین میں لکھا ہے جب بی بی مدینے واپس آ گئی نا جناب رباب, تو صرف 4 مہینے زندہ رہی, صرف 4 مہینے. بی بی جوان تھی, 32 برس کی تھی, سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے, کمر ٹوٹ گئی تھی جناب رباب کی. ایک دن جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں سے کہو سائے میں آ جائے, آپ کی ماں مسلسل دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے. جناب امام سجاد نے کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے. کیا معمول تھا بی بی کا؟ جیسے ہی صبح ہوتی تھی بی بی دھوپ میں آ کے بیٹھ جاتی تھی, ایک کوزے میں پانی لیتی دھوپ میں رکھ دیتی, ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا, دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی کہتی واہ حسینہ, واہ علی اصغرہ, واہ مظلومہ, واہ غربتہ. بی بی مسلسل روتی رہتی تھی. امام سجاد نے کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے. کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت میں وعدہ کیا تھا, میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی, میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب میں بیٹے کی حیثیت سے نہیں امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, سائے میں آ جائیے. پھوپھی اماں میری ماں کا بازو تھامے, ایک بازو جناب زینب نے پکڑا, دوسرا بازو امام سجاد نے پکڑا, جناب رباب کو زمین سے اٹھایا, بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہ پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے, میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا, میں سائے میں نہیں جاؤں گی, میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی
پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ آئیں بھئی، میں نے تو ابھی صرف ایک بیوی کے مسائل پیش کیے، یہ بیوی صرف 4 مہینے زندہ رہی۔ جیسے صبح ہوتی تھی نا، یہ فوراً کربلا کا رخ کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ اگر کوئی آتا تھا نا مدینے میں زیارت کے لیے تو 2 بیویوں کا ضرور پوچھتا تھا۔ آیت اللہ شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ اتنی بلند آواز سے بیویاں روتی تھیں، جو روضہ رسول کی زیارت کے لیے آتا تھا وہ پوچھتا ضرور تھا یہ کون بیویاں؟ 2 بیویوں کا۔ تو سارے مدینے والے کہتے تھے ایک کا نام لیلا ہے، اسے علی اکبر کا بڑا صدمہ، دوسری کا نام رباب ہے، اسے علی اصغر کا بڑا صدمہ۔ ایک بیوی 4 مہینے میں انتقال کر گئے، دوسری 6 مہینے میں۔ آئیں بھئی، کسی مومن نے کہا ہے عقیل انور ابن محمد انور بہت علیل ہیں، آئیں ان کے لیے اور مریضوں کے لیے ذرا مل کے دعا کریں۔ پروردگارہ جناب رباب کی اس مظلومیت کا واسطہ ہمارے تمام کے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عنایت فرمائے۔ پروردگارہ جناب رباب کی عظمتوں کا واسطہ امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں پہ بھی ہمارے ساتھ زائرین ان کی حفاظت فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کی ان کو زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ زائرین کی حفاظت فرما۔ ابھی ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، صرف ایک واسطہ دوں گا۔ آپ بہت تھک گئے آج، میں مسائل زیادہ پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ تھک جاتے ہوں گے، مسلسل ہونا بڑا مشکل ہے، صرف ایک واسطہ دوں گا۔ پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا جو زندان میں ہمیشہ سوال کرتی تھی، میں آخر مجلس میں بی بی کے مسائل پیش کروں گا، وہ ہمیشہ ایک سوال کرتی تھی، بھیا یہ پرندے تو گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، کیا قیدی بھی گھروں کو واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا جس کے سوالوں کو سوچ سوچ کے جناب رباب بہت رویا کرتی تھی، ہمیشہ کہتی تھی نا میری بیٹی کیسے کیسے سوال کرتی تھی، پھر بھی کہتی ہیں کہ وہ بچی وہ جو قبر زندان میں کبھی قبریں بنا کرتی ہے۔ پروردگارہ زندان کی اس ننھی سی قبر کا واسطہ جہاں پہ آج بہت بڑا روضہ تعمیر کر دیا گیا، پروردگارہ اس ننھی سی قبر کا واسطہ پروردگارہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارہ آج آپ لوگ سنتے ہیں تو آپ لوگ برداشت نہیں کر پاتے، ابھی تک میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں رو رہے ہیں، آپ نے صرف سنے ہیں نا مسائل، دیکھے تو نہیں ہیں۔ جو جناب رباب قبر دیکھ کے آئی تھی، زندان میں قبر چھوڑ کے آئی تھی، اور کسی اصغر کو سید الشہداء کے سینے پہ دیکھ کے آئی تھی۔ پروردگارہ ان بیویوں کی مظلومیت کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ 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 ان بیویوں نے جنہوں نے اتنے مصائب دیکھے ہیں، کبھی کوئی نہ کہا کرے کہ مصائب نہیں، آئمہ کے فضائل بے شک کم پڑھو لیکن مصائب میں کبھی بخل نہ کرو۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ ہمارے مصائب میں کبھی بخل نہ کرنا، ہمارے مصائب کو نہ چھپانا، ہمارا مصائب بہت زیادہ ہے، آئمہ علیہ السلام کے مصائب بہت زیادہ ہیں۔ پروردگارہ ہمیں اہل بیت کے مصائب پہ رونا نصیب فرما، ہمیں مصائب کو سمجھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ظالموں کا خاتمہ فرما، پروردگارہ جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں ان سب کا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔